اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوکس 12ویں کلاس سیکنڈ ایئر کی سیوکس ہے ہمارے سامنے ہے نیا کویسچن۔ ہم کر رہے ہیں لانگ کویسچن جو ایکسرسائز والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لانگ کویسچن ہے ہمارا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے نیچے جواب بھی اس کا ہے، وہاں ہی شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو 8 نمبر ملنے ہیں تو اس کی جگہ 10 مل جائیں گے۔ اگر آپ یہ بھی ساتھ لکھ جائیں گے تو ایگزامینر پہ تھوڑا اچھا تاثر ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ بچے کو کوئی چیز پتہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پس منظر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھ کے یا تعارف، ملک کی تاریخ کے پہلے آزادانہ انتخابات کے بعد ملک شدید بحران کا شکار ہوگا، یعنی پہلے آزادانہ انتخابات ہوئے پھر شدید بحران کا شکار ہوا۔ ایک طرف فوجی حکمران کی اقتدار کی منتقلی کے لیے تیار نہ تھا، تو دوسری طرف مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو شراکت اقتدار کے خواہاں تھے۔ پہلی طرف کیا تھا کہ فوجی جو اقتدار ہے وہ اقتدار کی منتقلی کا خواہاں نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ اقتدار منتقل نہ ہو۔ دوسری طرف مغربی پاکستان کی جو اکثریتی پارٹی کے یہ جو اب ہمارا پاکستان ہے، اس کے کیا کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ کیا چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں، صدر بنوں۔ مجیب الرحمان کیا چاہتے تھے کہ میں بنوں، وہ ادھر تھے جو آج کل بنگلہ دیش ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے مجیب الرحمان، ٹھیک ہے، لیکن شومئی قسمت کہ اجلاس 3 مارچ 1971 کو بلانے کے بعد بھٹو صاحب کی دھمکی پر ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس بلایا گیا، بھٹو نے دھمکی دی تو ملتوی کر دیا گیا۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور تحریک سول نافرمانی کی شروع کی۔ پرتشدد مظاہرے ہوئے، پھر کیا ہوا؟ پرتشدد مظاہرے، مغربی پاکستانیوں اور غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا، یعنی بنگالیوں اور پاکستانیوں کا۔ کرنے والے کوئی اور تھے، لیکن کیا ہوا، وہ نام تو ہمارے پڑ گیا نا جو ادھر پاکستان ہے۔ مجیب الرحمان نے متوازی حکومت قائم کر لی، سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر جنرل یحییٰ خان ڈھاکہ گئے۔ پھر کیا ہوا، مجیب الرحمان سمیت سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے، لیکن مجیب الرحمان سے کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ آخرکار پھر سمجھوتا کر لیا گیا، جب حالات بہتر بنانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی، لیکن ان کی واپسی کے بعد کیا ہوا، حالات پھر خراب ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آرمی ایکشن کے دوران ہزاروں بنگالی سرحد پار کر کے بھارت چلے گئے۔ بھارت میں انہیں فوجی تربیت دے کر واپس بھیجا جاتا، یعنی ادھر سے بھارت جاتے، بھارت سے واپس ادھر جاتے۔ تو ظاہر بات ہے بھارت تو ہمارا دشمن ہے، اس نے تو یہی راستہ ان کو لگایا، کہا کہ یہ پاکستانی آپ کے دشمن ہے، آپ الگ ملک بناؤ۔ مکتی بہمنی کے بھیس میں بھارتی فوج بھی کارروائیوں میں مصروف تھی، لیکن پاک فوج کے مقابلے میں حسب خواہش کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بالآخر بھارت نے روس کی کھلی کھلم حمایت کے ساتھ پہلے مشرقی پاکستان پھر مغربی پاکستان پر حملہ کیا۔ پھر کیا ہوا، پاکستان کو بھی کہیں سے مدد نہ ملی، مزید برآں فضائیہ کی بھی مدد حاصل نہ تھی، کیونکہ پاکستان اور ادھر جو پاکستان تھا جو آج کل بنگلہ دیش ہے، راستے میں 1500 کلومیٹر کا راستہ تھا، تو فضائی راستہ بھی بھارت نے بند کر دیا، ادھر سے روس کو بھی ساتھ مل گئے۔ بالآخر بھارت نے کیا کیا، کھلم روس کی حمایت کی اور روس سے بھی اسلحہ لیا، پاکستان پہ حملہ کر دیا، مشرقی پاکستان پہ بھی مغربی پاکستان پہ بھی۔ پھر کیا ہوا، 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے، 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے۔ بلا شبہ یہ ہماری قومی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کیا ہیں۔ یہاں سے بھی جواب لکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر والا لکھیں تو نمبر اچھا آ جائیں گے۔ قیادت کی نااہلی، قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگ قائدین عوام پر حکومت کرنا تو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے حساس اور سیاسی طور پر بیداری مشرقی پاکستان کے عوام کے مسائل پر کوئی خاص توجہ نہ دی، جس سے مشرقی پاکستان کے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، جس کا واضح ثبوت 1954 کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کی عبرتناک شکست تھا۔ قیادت خطرے کے اس الارم کو بھی نہ سمجھ سکی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا، قائد اعظم جب فوت ہو گئے تو پیچھے سے کوئی مخلص لیڈر نہ ملا پاکستان کو، ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں ہی صدر بنوں، میں ہی وزیر اعظم بنوں، میں ہی آگے بڑھوں۔ تو کیا ہوا،
بنگالیوں کو بھی انہوں نے اہمیت نہ دی تو کیا ہوا، بنگالیوں کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور شکست، ووٹ ہوئی تو شکست ہوئی۔ ہندوؤں کا کردار، مشرقی پاکستان میں ہندو بھی بڑی تعداد میں تھے جو تجارت ملازمتوں پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ مشرقی پاکستان میں ہندو اساتذہ نے نئی نسل کو گمراہ کرنے میں خصوصی کردار ادا کیا۔ ہندو اساتذہ نے نئی نسل کو بنگالی قومیت سے آلودہ کر کے نظریہ پاکستان پر کاروبار کیا۔ اب ہے آ گیا کہ ہندوؤں نے کیا کیا، بڑی بڑی ملازمتوں اور ان چیزوں پر کون تھے ہندو، تو ہندوؤں نے کیا کیا کہ نئی نسل کو گمراہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی آپ کو پیچھے لگانا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے نعرے لگا کے انہوں نے گمراہ کیا۔ زبان کا پھر مسئلہ بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد جلدی شروع ہو گئے تھے، بنگالیوں نے بنگالی کو قومی زبان کا بنانے کا مطالبہ کیا، لیکن پاکستان نے قائد اعظم نے مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے صرف ایک قومی زبان اردو کا اعلان کیا، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد مسئلہ پھر اٹھ گیا، لیکن اب قائد اعظم جیسی مقبولیت کی عادت نہ تھی۔ یہ مسئلہ بھی بدگمانیاں پیدا کرنے کا سبب بنا۔ کیا ہوا کہ قائد اعظم نے جب مشرقی پاکستان کا دورہ کیا تو قائد اعظم نے کہا کہ صرف قومی زبان کون سی ہوگی، اردو۔ پھر جب قائد اعظم فوت ہو گئے تو پیچھے سے کوئی اچھا لیڈر نہ تھا، پھر یہ مسئلہ آ گیا تو وہ حل نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں نظریہ اسلام کی بنا پر مورز وجود میں آیا، جس نے 1000 میل کے فاصلے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا معجزہ سر کر دکھایا، لیکن بعد میں نظریہ سے پہلو تہی کی گئی سوشلزم، علاقیت اور دوسرے نظریے اپنائے گئے۔ مارشل لا کا نفاذ، 1958 میں ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان ایک وفاق تھا، لیکن مارشل لا نے اسے ایک وحدانی مملکت بنا دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام، فوج اور مغربی پاکستان سے نفرت کرنے لگے۔ ایک مارشل لا کے دور میں مشرقی پاکستان کے عوام میں جو نفرت پیدا ہوئی، دوسرے مارشل لا میں مشرقی پاکستان کی علیحدہ پر منتج ہوئی۔ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہونا چاہیے، وحدانی مملکت ہونا چاہیے۔ فوج سے بھی مشرقی پاکستان کو نفرت ہونے لگ گئی، مغربی پاکستان سے بھی نفرت کرنے لگ گئے۔ تو کیا ہوگا، مشرقی پاکستان کی جو عوام ہے وہ فوج سے نفرت کرنے لگ گئی۔ پھر ظاہر بات ہے انہوں نے الگ ملک بنانا تھا۔ ایوب خان کی آمریت کہتے ہیں کسی پہ زبردستی اپنا حکم چلانا، ڈکٹیٹرشپ اس کو بولتے ہیں۔ ایوب خان 1958 میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوئے۔ بعد ازاں 1962 کے دستور کے تحت انہوں نے جو صدارتی نظام نافذ کیا، امریت کا ہی تسلسل تھا۔ صوبائی خود مختاری نام کی کوئی چیز نہ تھی، تمام اختیارات صدر ایوب کی ذات میں مرتکز کیے گئے۔ مشرقی پاکستان کے عوام حکومت کو عمران اور مغربی پاکستان کی حکومت تصور کرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ جنرل ایوب نے کیا کیا کہ حکومت کے اصول ایسے بنائے جو اس کے اپنے فائدے کے لیے تھے اور بنگالیوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ تو پیچھے ہے، مغربی پاکستان جو ہے وہ وہی ہے، یہ سارا نظام اسی کے لیے ہے، تو وہ نفرت کرنے لگے۔ صوبائی تعصبات، مشرقی پاکستان کی آبادی کا 56% تھی، لیکن وہ شاکی تھے کہ اکثریت کے باوجود انہیں ہمیشہ حکومت سے دور رکھا گیا۔ قومی یکجہتی کے راستے میں صوبائی تعصبات زہر قاتل حیثیت رکھتے تھے، لیکن یہاں پاکستان کی بجائے سندھی، بلوچی، پٹھان اور بلوچی کے نعرے لگنے لگے، جس سے ملک کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اب کیا ہوا، صوبائی تعصبات، پروونشل پریجسٹس، مسئلہ کیا بن گیا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور ادھر تھوڑے تھے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں بھی بہت سارے ہیں، پھر بھی ہمیں حکومت سے کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا، ہم کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ جو سندھی تھے یہ کہتے تھے ہم سندھی ہیں، بلوچی کہتے ہیں ہم بلوچی ہیں، پٹھان کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں، بنگالی کہتے ہیں ہم بنگالی ہیں۔ کوئی پاکستانی بننے کو تیار نہیں تھا، تو ملک کا اتحاد پارا ہونا تھا۔ بھارت کی مداخلت، پاکستان کا ازلی دشمن جو پیدا ہوتی دشمن ہوتا ہے اس کو ازلی دشمن کہتے ہیں، تو پہلے ہی طاق میں تھا کہ کہیں یہ پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے میں سار اٹھاؤں۔ 1971 کے بحران میں بھارت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلے تو وہ مکتی باہمنی کا جو روپ تھا اس میں مداخلت کرتا رہا، لیکن جب
اس سے بھی وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سکا تو 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھرپور حملہ کر دیا جس سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمن کا کردار کیا ہے جی؟ ان کے راستے ابتدائی سے بھارت کے ساتھ تھے۔ اگر طلہ سازش کی اس کا قابل تردید ثبوت ہے۔ اس کے 6 نکات ملک توڑنے کا کھلم کھلا اعلان تھے۔ سیاسی گھٹن کے باعث وہ مشرقی پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی خوشحالی مغربی پاکستان سے علیحدگی میں مضمر ہے۔ بڑی طاقتوں کا کردار 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بڑی طاقتوں نے بھی مضموم کردار ادا کیا۔ روس نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے کے تحت کھلم کھلا بھارت کا ساتھ دیا تو امریکہ نے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر کے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے عمل میں بھارت کی بالواسطہ امداد کی، یہاں تک کہ جب اسرائیل نے امریکی اسلحہ بھارت کو دیا تو امریکہ نے اعتراض نہ کیا، لیکن جب سعودی عرب اور اردن نے ایسا کرنا چاہا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ اب دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے۔ اسرائیل نے امریکی اسلحہ بھارت کو دیا تو کیا ہوا؟ کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، لیکن سعودی عرب اور اردن نے جب پاکستان کو اسلحہ دینے گیا تو امریکہ نے منع کر دیا۔ مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا کس کو؟ شیخ مجیب الرحمان کو۔ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے پر شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی شروع کر دی تو جنرل ٹکا خان نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجی ایکشن لیا۔ اس میں بہت سے سختی سے کام لیا گیا جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف شدید پروپیگنڈا کیا۔ اس کے بعد بھٹو مجیب اختلافات۔ بھٹو کیا کہتا تھا؟ میں صدر بنوں، مجیب کہتا تھا میں بنوں، دونوں کے درمیان مسئلہ ہی بنتا رہا، ٹھیک ہے۔ جمہوری اقدار کے مطابق اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل ہونا تھا، لیکن بھٹو اقتدار میں صدر بننا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں مضموم کردار ادا کیا۔ اصل میں بننا بھٹو کو نہیں تھا، مجیب الرحمان کو تھا۔ مجیب الرحمان کیونکہ جمہوری لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے وہ زیادہ تھے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے غلطی کی، بھٹو نے زبردستی بن گیا تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہونی تھی۔ علاقائی جماعتوں کی کامیابی۔ 1970 کے انتخابات میں کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کے دونوں حصوں میں خاصی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ مشرقی پاکستان، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو پیپل پارٹی مغربی پاکستان کے صوبوں پنجاب اور سندھ میں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ سرحد اور بلوچستان میں خان عبدالولی خان اور جمعیت العلماء اسلام ازہروی گروپ کامیاب ہوا۔ ان جماعتوں نے علاقائی سوچ کو ہوا دی اور قومی دھارے میں شامل ہونے کی مخلصانہ کوشش نہ کی۔ ہر بندے نے اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ دیا، کسی نے پاکستان کے بارے میں نہ سوچا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال کریں گے، اللہ حافظ۔